امیر المومنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی نانی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں نیز تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان کی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی بن طالب اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان السابقون الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقون الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ کہ حضرت عثمان بن عفان عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری کا شاد کام فرمایا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو متعدد مواقع پر جنت کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور مظلومیت کی بھی خبر دی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان سے کر دی۔ ان دونوں نے نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے اور از سرے نو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کے اسی سلسلے سے دو چار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اب مدینہ میں قیام کے دوران ان کا یہ لخت جگر جب 6 سال کا تھا، ایک روز اپنے گھر کے سامنے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اس دوران اچانک کسی جانب سے ایک لڑاکا مرغا آیا اور اس بچے کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے چند دن شدید زخمی رہنے کے بعد یہ بچہ داغے مفارقت دے گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کوئی اولاد اور نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت حبشہ کے مواقع پر اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوری اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ اب اپنے اکلوتے کمسن لخت جگر کی اس اچانک موت نے انہیں نڈھال کر ڈالا، جس پر وہ مستقل صاحب فراش ہو گئی، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں عین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ اور رنجیدہ رہنے لگے، لہٰذا آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ اسی دوہرے شرف کی وجہ سے وہ ذو النورین یعنی 2 نور والا لقب سے معروف ہوئے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے وحی نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی باتیں تحریر کروایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی طویل عرصے تک حضرت عثمان ہی کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی، مجھے وہ منظر اب بھی بخوبی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنے قریب بٹھا کر ان سے وہی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کرتی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے یقیناً اپنے کسی ایسے بندے کو ہی اپنے نبی کا اس قدر خاص قرب عطا کیا جا سکتا ہے
کہ جو اللہ کے نزدیک اس قابل ہو۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے عثمان تمہیں کیا ہوا، مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی، یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔